آج کا میرا عنوان ہے دیوبند کے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری کی بیان کردہ چند روایتیں۔ ان کا انتقال تقریباً آج سے 100 سال پہلے ہوا ہے۔ ادا کرنا، اس میں 4 روایتیں ہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ جامی کی دعوت کی اور اس میں مری ہوئی مرغی پکائی۔ ٹھیک ہے، جب کھانے پہ بیٹھے ملا جامی کو معلوم ہو گیا کہ مری ہوئی مرغی، یعنی ان کے علم غیب تھا، تو انہوں نے مرغی سے کہا قم بإذن اللہ، اور مرغی زندہ ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی واز کر رہے تھے، ایک چیل آ کر اوپر آوازیں کر رہی تھی، انہوں نے اس کو بدوا دی، چیل مر کر نیچے گر گئی۔ جب اپنا واز ختم ہوا تو اس چیل سے کہا جو مر گئی تھی، اس مردہ چیل کو قم بإذن اللہ، اور وہ چیل زندہ ہو گئی۔ ایک صاحب بجنور گئے، وہاں پہ ایک پرندے کو پکڑ کر اس کی گردن موڑ کر اس کو مار ڈالا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو زندہ بھی کر دیا۔ یہ تینوں روایتوں میں آپ دیکھیں کہیں بھی اللہ کس سے نہیں ہے، بس یہ لوگ خود ہی بول دے رہے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے، یعنی ان کے پاس اتنی قدرت ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ روایتیں اور یہ ہے کہ ایک عورت مدرسے گئی، دیکھی کہ اس کا جو معلم ہے وہ تو مرغی کھا رہا اور بچہ جو نا جو کی روٹی بغیر سالن کے نمک سے کھا رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر عورت بولی مول صاحب آپ تو مرغی اڑا رہے ہو، میرا بچہ جو نا سوکھ کی روٹی کھا رہا ہے۔ تو مول صاحب نے کہا اچھا دیکھ، انہوں نے مرغی کے گوشت سے کہا قم بإذن اللہ، اور مرغی زندہ ہو گئی۔ تو مول صاحب نے کہا کہ جب تمہارا بچہ اس لیول پہ پہنچ جائے، صوفیت کے اس لیول پہ کہ وہ زندہ کو مردہ کر سکے، تو وہ بھی مرغی کھا سکتا ہے۔ عقید وحدت الوجود کا ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، یعنی انور شاہ صاحب کا کشمیری۔ جو بندہ نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا ہو، یعنی آپ اتنے ریاضات و مجاہدات کریں کہ جسم و صورت اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور اس میں تصرف کرنے والا رب العالمین ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی خواہشات کے دودائی سے وہ شخص نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا تصرف رہ جاتا ہے، یعنی جو بھی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے میں گھس جاتا ہے، یعنی حل ہو جاتا ہے یا اسیمیلیٹ ہو جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور یہ جو انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وضاحت فرماتے ہیں کہ جب آپ صرف فرائض ادا کرتے ہیں کہ بندہ اعضائے خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ نوافل ادا یہ کریں، یعنی مجاہدات و ریاضات، خدا تعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا ہے۔ میری قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، جس کو لوگ شیخ العرب و عجم کہتے ہیں۔ جس کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، بس وہ یہ کہتا ہے کہ بندے اور خدا میں کوئی فرق نہیں، ساجد و مسجود، یعنی جو سجدہ کر رہے ہیں اور جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی دونوں ایک ہی ہیں۔ شرک وہ ہے کہ آپ عابد و معبود میں فرق کریں تو وہ شرک ہے، اگر آپ دونوں کو ملا کے ایک ہی سمجھیں تو وہ توحید ہے۔ ان کی ہر کتاب میں یہی ہے، آپ اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ لیجیے یا انور شاہ کاشمیری کی ہر کتاب میں یہی ہے کہ دونوں کو ملا کے دیکھنا یہ ہے، توحید ہے، اور دونوں کو سپریشن یعنی الگ الگ سپریٹ محسوس کرے تو وہ جو ہے نا شرک ہے۔ غزالی کا بھی یہ عقیدہ تھا، غزالی جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مرے ہیں، 1111 میں عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور ان کے بعد جو ابن عربی آیا 1240 میں مرا ہے بدماش، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جو ہے نا انسان میں ہی بستا ہے، وہ سپریٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو باضابطہ الغزالی جملہ استعمال کرتے ہیں سپریشن، جس نے بھی سپریشن کا عقیدہ رکھا وہ شرک کیا۔ یونٹی یعنی مل کے ہے تو وہ توحید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ہندوؤں کا وہ عقیدہ ہو گیا
کہ ہر کنکر میں شنکر. اسی لیے یہ لوگ بت پرست کو جو ہے نا کافر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بت پرست بھی بت میں یا چیز میں اللہ کا وہ دیتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں علم عرفان یا علم باطنی. لا حول ولا قوت الا باللہ.